الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کے نظام میں تغیر رکھا ہے۔ ہر لمحہ اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، پھر دن چلتے چلتے زوال کا وقت ہوا، پھر سورج اور دن ڈھلنا شروع ہوا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دن ختم ہو کر رات شروع ہو جاتی ہے، پھر رات ختم ہوتی ہے تو پھر صبح پھر دن ہو جاتا ہے۔ یہ دن اور رات کا نظام، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا اور دن کی روشنی، رات کی تاریکی، اس نظام کی تبدیلی کے پیچھے ایک ہی قوت ہے، ایک ہی ذات ہے، اور ایک ہی ذات کی طاقت ہے، وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ دن خود بخود ہو جاتا ہے، سورج خود بخود نکل آتا ہے، اور رات میں تاریکی خود بخود چھا جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ان سے ذرا پوچھئے، اگر اللہ جل جلالہ قیامت کے دن تک دن ہی دن کر دیں تو ہے کوئی اللہ کے علاوہ یأتیکم بلیل، جو تمہارے لیے وہ رات لائے تسکنون فی، جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ آپ ان سے ذرا پوچھیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر قیامت کے دن تک رات ہی رات ہو، دن نہ ہو، اجالا نہ ہو، روشنی نہ ہو، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود، یأتیکم، جو تمہارے پاس دن کو لائے، یأتیکم بضیاء، جس میں دن کی روشنی ہوتی ہے، تم بہت سے کام سر انجام دیتے ہو، اپنی معاش کا بندوبست کرتے ہو۔ جب دن اور رات کا نظام یہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہے تو پھر عبادت بھی اسی ذات کی ہی ہونی چاہیے۔ اسی نظام تغیر کا ایک حصہ موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ سردی کا آنا، گرمی کا آنا، موسم بہار، موسم خزاں،
یہ سارے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس نظام کی تبدیلی میں انسان بہت سے موقعوں پر کبھی وہ شعوری طور پر اور کبھی لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ان بنائی ہوئی چیزوں پر اور اس بنائے ہوئے نظام پر شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ کسی کو سردی پسند نہیں تو کسی کو گرمی پسند نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا، یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ یہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیا صورت ہوتی ہے تکلیف کی؟ یسب الدہر، یہ انسان، یہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ جیسے آج کل لوگوں میں ہے کہ یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، تو یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میرا نام ہے، یعنی زمانے میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ میرے حکم سے ہوتی ہیں۔ تو زمانے میں اس تبدیلی کو سامنے رکھ کر کے اس پر شکوہ کرنا، شکایت کرنا، یہ در حقیقت اس تبدیلی لانے والے پر شکایت کرنا ہے۔ فرمایا بید الامر، اس کو پتہ نہیں ہے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اقلب اللیل والنہار، اور میں دن اور رات کو پلٹتا ہوں۔ دن اور رات کا نظام، سردی اور گرمی، یہ میرے حکم سے پیدا ہوتی ہے۔ سردی بڑھ جاتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے، گرمی بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے۔ ایک تو سردی اور گرمی کا بڑھ جانا وہ سائنس بتاتی ہے، اور ایک اس سے بھی اعلیٰ خبر جو وحی کی خبر ہے۔ سائنس کی بنیاد عقل پر ہے، لیکن وحی اس کی پرواز اور اس کی بنیاد عقل سے ماورا ہے۔ جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے، کہتے ہیں وہاں سے وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو سردی اور گرمی یہ خود بخود ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ قالت النار یا ربی اکل بعضی بعضا، سنو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا سردی اور گرمی کا آنا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جہنم، اس کے اللہ جل جلالہ نے دو طبقے بنائے ہیں۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جہنم میں آگ ہے، حرارت ہے، ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں۔ جہنم کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ اور ایک شعبہ، ایک حصہ وہ گرم ہے جس میں آگ ہی آگ ہے، اور جہنم کا ایک طبقہ اور ایک شعبہ، ایک حصہ وہ زمہریر کا ہے، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ تو وہ زمہریر کا جو طبقہ اور حصہ ہے اس میں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، اور اتنی شدید ٹھنڈ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس زمہریر کے حصے میں، یہ جو ٹھنڈک والا حصہ ہے، اس میں کن کو ڈالا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یلقی فیہ کافر، اس میں کافر کو ڈالا جائے گا، اور وہ ٹھنڈ اتنی شدید ہوگی یسقط اللحم عن العظم، کہ وہ ٹھنڈ کی شدت وہ انسان کے، اس کافر کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دے گی۔ وَهُمْ يَسْتَغِيثُوا بِحَرِّ جَهَنَّمَ، اور وہ ٹھنڈ کی اس شدت سے پریشان ہو کر جہنم کی گرمی ملنے کی فریاد کریں گے کہ اللہ ہمیں اس جہنم کے ٹھنڈے حصے سے نکال کر جہنم کے گرم حصے میں ڈال دیا جائے۔ تو جہنم کے دو حصے، ایک حصہ گرم اور ایک حصہ ٹھنڈا۔ تو جہنم کی گرمی میں بھی شدت ہے، اس کی ٹھنڈک میں بھی شدت ہے۔ جیسے ہوتا ہے بسا اوقات انسان سے زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی اور زیادہ سردی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جہنم کے دو حصے، تو جہنم نے اللہ جل جلالہ سے جہنم اجازت مانگتی ہے، عرض کرتی ہے پروردگار اکل بعضی بعضا، کہ میرے گرم حصے سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی اور میرے ٹھنڈے حصے سے ٹھنڈک برداشت نہیں ہو رہی، شدت اس حد تک ہے۔ فأذن لی اتنفس،
آپ مجھے اجازت دیں، میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ فَأَذِنَ لَهَا نَفَسَيْنِ، اللہ 2 سانس لینے کی اجازت دیتے ہیں، بھی 2 بار سانس لے سکتی ہو۔ تو لہذا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک مرتبہ وہ سانس لیتی ہے سردی کے موسم میں، ٹھنڈک والے حصے کا سانس لیتی ہے سردی کے موسم میں، تو پورے عالم میں سردی پھیل جاتی ہے۔ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، اور وہ ایک مرتبہ سانس لیتی ہے گرمی کے موسم میں، اس کے اس سانس لینے کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو، سردی میں ٹھنڈ محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے اسی ٹھنڈے حصے کے سانس لینے کا اثر ہوتا ہے۔ اور گرمی میں جب تمہیں گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ گرم موسم در حقیقت جہنم کے اس گرم حصے کے سانس لینے کا اثر ہوتا ہے۔ اسی موقع پر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو گرمی محسوس ہو، گرمی کی شدت ہو، اور وہ یوں کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ما اشد حر ھذا اليوم، آج کے دن کتنی زیادہ گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرما۔ تو اللہ جل جلالہ اس دعا کی برکت سے، اس دنیا کی گرمی برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کی گرمی سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جب تمہیں سردی اور ٹھنڈ لگے اور پھر تم میں سے کوئی ایک یوں کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ما اشد برد ھذا اليوم، آج کے دن کتنی ٹھنڈ ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے زمہریر والے ٹھنڈے طبقے سے پناہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پناہ عطا فرماتے ہیں۔ تو سردی اور گرمی یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانیاں ہیں، اللہ جل جلالہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، کہ اس میں انسان سمجھے کہ اللہ جل جلالہ کی قدرت اور اللہ جل جلالہ کی قدرت کس قدر کار فرما ہے۔ یہ سردی اور گرمی یہ سائنسی حساب سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں ہیں جو گرمیوں میں ہوتی ہیں سردیوں میں نہیں ہوتی، بہت سی سبزیاں، بہت سے پھل وہ گرمیوں میں ہوتے ہیں سردیوں میں نہیں ہوتے، تو گرمی کی وجہ سے وہ پھل انسان کو کھانے کو ملتے ہیں، وہ سبزیاں کھانے کو ملتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر جب سردی آتی ہے تو سردی، جیسے نحو میں عربی کا ایک مقولہ ہے جاء البرد والجباد، کہ سردی آئی جبوں اور گرم کپڑوں سمیت، تو بہت سے لباس، بہت سی چیزیں، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں، بہت سے پھل ایسے ہیں جو سردیوں میں ہوتے ہیں گرمیوں میں نہیں ہوتے، تو انسان وہ سردیوں میں وہ پھل کھائے، وہ سبزیاں کھائے، وہ لباس پہنے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرے گا نعمتیں اور بڑھیں گی۔ تو سردی اور گرمی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اسی طرح سردیوں میں بہت سے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو گرمیوں میں کرنا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، صحابہ کرام ان کا مطمع نظر آخرت تھی، وہ سردی اور گرمی کو آخرت کے حساب سے، آخرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ نظر میں فرق ہوتا ہے، کسی کے لیے یہ دنیا کمانے کا موقع ہے، اور کسی کے لیے یہ دنیا آخرت کمانے کا موقع ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، کہ عبادت گزاروں کے لیے یہ سردی کا موسم غنیمت ہے، یہ سیزن ہے، سیزن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی کا موسم یہ ایمان والے کے لیے موسم بہار ہے، یہ سیزن ہے نیکیوں کا۔ کیسے؟ فرمایا قصر نہارہ فصام،
کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ کسی کے قضا روزے رہ گئے، ابھی تک رکھے نہیں ہیں، رمضان کے روزے قضا ہو گئے، تو سردیوں میں رکھنا آسان۔ کوئی ایسا بیمار ہے جو رمضان میں گرمی کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ سردی کے موسموں میں، سردی کے اس موسم میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ موسم ٹھنڈا ہوگا، دن چھوٹا ہوگا۔ قصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہوگا، ایمان والے کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، اور وہ کثرت سے روزے رکھے اور اللہ کے ہاں سے اجر پائے۔ اور فرمایا فطال لیلہ، راتیں لمبی ہوتی ہیں، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ فقام، رات میں نیند پوری ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تہجد کی نماز ادا کرے۔ تو سردیوں کا موسم ایمان والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دن بھی فائدہ، رات بھی فائدہ۔ دن میں روزے رکھے اور راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، دن میں بھی اللہ کو راضی کرے، رات میں بھی اللہ کو راضی کرے۔ اور سردیوں میں، گرمیوں میں تو وضو کرنا وہ اچھا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ پانی ڈالتے ہیں، اور سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہو تو پھر وضو کرنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا الا ادلکم، صحابہ کرام سے فرمایا الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ جنت میں تمہارے درجات بلند کریں گے؟ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا نعم جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا 3 کام کرو، 3 کام۔ پہلا کام ان میں سے اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ دل کے نہ چاہنے کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا۔ سردی ہے، دل نہیں چاہ رہا، بس فرض ادا کر لیے جائیں، جلدی جلدی وضو کر لیا جائے، دل کے نہ چاہنے کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا، اس سے اللہ گناہوں کو مٹائیں گے، اللہ درجے بلند کریں گے۔ یہ سردی کا خاصہ ہے کہ سردی میں مشکل ہوتا ہے وضو کرنا، اور کامل طریقے سے اور اچھے انداز میں وضو کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، سردی کا موسم تھا، ان کے غلام حمران وہ انہیں وضو کرا رہے تھے، اور وضو کا پانی ڈال رہے تھے، حضرت عثمان وضو فرما رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے تفصیل سے، بڑے ہی کامل طریقے سے وضو کرنے لگے۔ تو غلام نے عرض کیا کہ حضرت الیوم برد شدید حسبک ھذا، بس آپ جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر وضو کر لیں، آج ٹھنڈ بہت ہے۔ فرمایا کہ سنو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے انہی کانوں سے سنا، فرمایا لا یسبغ الوضوء عبد الا غفر له ما تقدم من ذنبی، جب بندہ خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کا موسم، اور پھر رات کو گرم بستر چھوڑ کر اور مسجد میں آنا، دھند میں آنا، سردی میں آنا، ٹھنڈ میں آنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ 2 آدمیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، 2 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، ایک وہ جو میدان جہاد میں ہے اور اپنی جان، اپنا مال وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے سامنے اس کے گھر والے بھی تھے، اس کا گھر بھی تھا، جان کی حفاظت بھی تھی، مال کی حفاظت بھی تھی، لیکن اس نے نہ گھر والوں کی پرواہ کی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے میدان جہاد میں پہنچا۔ اللہ جل جلالہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ ما حمل ھذا ما صنع، میرا یہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے،
اس کام کرنے پر اسے کس چیز نے مجبور کیا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار دو چیزیں ہیں، آپ کی رحمت کی امید پر آیا ہے اور آپ کے عذاب کے خوف سے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کی امید رکھتا ہے وہ دے دی، اور جس سے خوف رکھتا ہے ہم نے اس سے بچا لیا۔ ایک وہ مجاہد ہے جو میدان جہاد میں ہے، اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جسے دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، من قام فی لیلۃ، جو ایک رات میں کھڑا ہوا، شدید البرد، جس رات میں شدید ٹھنڈ ہے، من لحافہ و دسارہ، اپنے لحاف کو، گرم بستر کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں چل دیا۔ یہ جب مسجد کے لیے، نماز کے لیے جا رہا ہے مسجد میں، تو اللہ جل جلالہ اس آدمی کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ، باوجود جاننے کے کہ میرے اس بندے کو ان تمام کاموں کے کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں پروردگار آپ کی رحمت کا طلبگار ہے اور آپ کے عذاب کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے جس چیز کی امید رکھتا ہے جنت وہ دے دی، اور جس کے عذاب سے ڈرتا ہے جہنم اس سے بچا لیا۔ اب جو روزانہ 5 مرتبہ سردی میں وہ گرم ماحول چھوڑ کر ٹھنڈے ماحول سے گزر کر مسجد میں آتا ہے، وہ 5 مرتبہ اللہ جل جلالہ کے اس اجر کا مستحق بنتا ہے، 5 مرتبہ روزانہ۔ تو اس لیے یہ سردی کا موسم غنیمت ہے، الشتاء غنیمت العابدین، کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے غنیمت ہے۔ پھر اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے اسباب ہیں جو ہم سردی کے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو غریب ہے، نادار ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے وہ سردی کا موسم جب جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، فرشتے سردی کے موسم کے ختم ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو سردی کا موسم غنیمت ہے، اور فرشتے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا رحمت للفقراء المؤمنین من شدت البرد، وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جو فقراء اور غریب مومن ہیں چلو وہ سردی کی ٹھنڈ سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ سردی کو روک سکیں، تو چلو سردی ختم ہوئی تو وہ غریب مومن وہ ٹھنڈ سے بچ جائیں گے، فرشتے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں اپنے لیے سردی کی اشیاء کا، لباس کا، چیزوں کا بندوبست کرنا ہے، وہاں ساتھ فقراء ایمان والوں کا، اور فقراء غربا، قریبی رشتہ دار، پڑوسی اور طالب علم، دین کا علم حاصل کرنے والے، ان کے لیے بھی اس کا انتظام اور بندوبست کرنا، اور اجر و ثواب کی امید پر کرنا، یہ بھی دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کے سامنے ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، کپڑا مانگا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، تو بتا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اتصوم رمضان، کیا تو رمضان کے روزے رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اب ثابت ہو گیا کہ تو مسلمان ہے، تو مومن ہے، لہذا اب تب تو نے مانگا ہے تو مجھ پر حق ہے، سائل کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کا تعاون کروں۔ اور اسے کپڑا اور لباس دیا، اور ساتھ ہی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا اور لباس پہناتا ہے، تو جب تک وہ لباس اور اس کا ایک ٹکڑا، وہ لباس بھی نہیں، اس کا ایک ٹکڑا اس کے بدن پر رہے گا، تب تک یہ دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا، تب تک یہ لباس دینے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ حیات الصحابہ میں روایت موجود ہے،
تشریح اللہ کی حفاظت میں آنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے غرباء اور فقراء کو گرمی اور سردی میں ان کے لباس کا بندوبست کرنا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔